الحسینیہ والصبر السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقبیہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ صلوات ابتدائی کلام میں تمام تر حمد و ثنا لائق واجب و زیبا ہے اس خالق حقیقی کے لیے جس کائنات اولین و آخرین کا پروردگار ہے، وہ رب العالمین جس کی بارگاہ عز و نیاز میں کائنات کے مولا امیر المومنین امام المتقین شیر خدا امیر عرب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بارگاہ عزت میں سربر سجود ہوتے ہوئے دیکھا تو کسی نے دریافت کیا، توجہ، کسی نے دریافت کیا کائنات کے مولا سے، کہا کہ یا علی کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں؟ عجیب سا سوال، توجہ، عجیب سا سوال۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس لیے کہ توحید اور وحدانیت کے فلسفے اور مسئلے سمجھانے والوں نے ہم کو یہی سمجھایا، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی پڑھایا، ماؤں کی گودیوں سے سبق یہی سیکھا کہ پروردگار زمان اور مکان کی حدود و قیود سے بالاتر اور بے نیاز ہے، نہ وہ آنکھوں میں آتا ہے نہ وہ نظروں میں سماتا ہے۔ اگر وہ نظروں میں سما جائے، وہ آنکھوں میں آ جائے، وہ جسم و جسمانیت کا مالک ہو جائے گا۔ جو زمان اور مکان میں قید ہو گیا پھر وہ خدا نہ رہا۔ ہے نا عجیب امر؟ اس خدا کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کائنات کے مولا علی سے، جو کائنات کا عظیم ترین عبادت گزار ہے۔ وہ علی جس کے گھر سے ایک رات میں 1000 تکبیروں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہ علی جس کی ایک ضربت یوم خندق ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائے۔ اس علی سے پوچھا جا رہا ہے، یا علی کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے سائل سے مکرر سوال کر دیا، کہا میں اس خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو؟ ہے نا بڑی عجیب منزل فکر۔ مولا نے فرمایا کہ میں اس خدا کی کیسے عبادت کر سکتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو؟ سائل نے حیرت سے پوچھا، کہا یا علی کیا واقعی آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، دیکھا ہے میں نے مگر ان 2 آنکھوں کے ذریعے نہیں، دل کی آنکھوں کے ذریعے۔ بصیرت کے ذریعے۔ توجہ رکھیے گا عزاداران مظلوم کربلا، مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہی علی ہو وہ خدا کیا۔ جس خدا کی مدح ثنا کرنے کا معرفت کا حق ادا
ہوتا ہے در محمد و آل محمد پر. اسی لیے میں اور آپ فرش رضائے حسین پر پوری کائنات کو، عالم اسلام کو، سب کو مخاطب کرتے ہیں کہ آ جاؤ در اہل بیت پر، اور اس در پر آ کر وحدانیت کے مسئلوں کو، نبوت کی منزلوں کو، امامت کی منزلوں کو، رسالت کی منزلوں کو، شریعت کی منزلوں کو، ہدایت کی منزلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو عزیزان مظلوم کربلا، نبوت وحدانیت سے نبوت، نبوت سے رسالت، رسالت سے امامت، اور امامت سے شریعت کی منزلوں کو پہنچتے ہوئے میں آج کی اس مجلس اعزا کا آغاز دعائے احد کے ابتدائی کلمات سے کرنا چاہتی ہوں. دعائے احد 40 دن متواتر دعائے احد کی تلاوت آپ کا شمار ناصران امام میں. عزیزان مظلوم کربلا، دعائے احد کے کلمات ہم ہمیشہ گزارش کیا کرتے ہیں کہ عربی بڑی اہمیت ہے، الہی زبان، لیکن ترجمے ٹرانسلیشن پر بھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ جب ہم ترجمے ٹرانسلیشن کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں معرفت کے نئے دریچے کھلتے ہیں. تو عزیزان مظلوم کربلا، اسی دعائے احد کا ایک جملہ ہے، اللہم رب البحر المسجور، اللہم رب النور العظیم سے اس دعا کا آغاز ہوتا ہے. پروردگار عالم، اس عظیم دعائے احد کے ذریعے ہم پروردگار عالم کی عطا کردہ اس عظیم نعمت سے متمسک ہوتے ہیں جسے نعمت امامت کہتے ہیں. اور اس دعائے احد کی کلمات میں ہم میں سے بہت سے افراد ایسے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ دعا مانگتے مانگتے گزر گئے. پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر میں شمار فرما. ہمیں بھی نہیں معلوم ہم میں سے کون ظہور امام کی منزلوں کو دیکھے گا، کون نہیں دیکھے گا. زداران مظلوم کربلا، لیکن دعائے احد کے کلمات کیا گواہی دے رہے ہیں کہ مجھے پروردگار اس دن قبر سے اٹھانا. دنیا سے گزر بھی گئے تو کیا ہوا، انشاءاللہ قبر سے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ کفن ہمارا لباس ہوگا، ہاتھوں میں نیزہ ہتھیار کی مانند ہوگا. ہم امام کے لشکر میں، امام کی سپاہ میں شامل ہوں گے. تو عزیزان مظلوم کربلا، جب دعائے احد کے کلمات کا ہم حوالہ دے کر آج کی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس دربار کے حقیقی وارث، کائنات کی آخری حجت، امام مہدی آخر الزمان کے امام سرکار حجت کی بارگاہ سے متمسک ہوتے ہوئے، توسل اختیار کرتے ہوئے، اس لیے کہ مولا وارث ہیں، حاضر و ناظر ہیں، پردہ غیب میں ہیں. ہم انہیں نہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں. ہمارے اعمال ان کی خدمت میں مسلسل متواتر ہر شب جمعہ پیش کیے جاتے ہیں. تو عزیزان مظلوم کربلا، میں آج کی مجلس کی صدارت کا منصب کائنات کی آخری حجت، اس بارگاہ کے حقیقی وارث امام زمانہ کو سونپتے ہوئے ہیں. انہی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے شاعر نے کہا، تو مرکز جہاں بھی شہ جبرائیل بھی، تو مرکز جہاں بھی شہ جبرائیل بھی، دنیا کا محتسب بھی ہمارا وکیل بھی. تو عقل بھی، جنوں بھی، جمال و جمیل بھی، پردے میں ہے وجود خدا کی دلیل بھی. پردے میں ہے وجود خدا کی دلیل بھی. دنیا تیرے مزاج سماعت کا نام ہے، محشر تیرے ظہور کی ساعت کا نام ہے. دنیا تیرے مزاج سماعت کا نام ہے، محشر تیرے ظہور کی ساعت کا نام ہے. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول. تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا نہ
واسطے، مولا ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ کے واسطے بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہات کی۔ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، مولا ہم جی رہے ہیں، مولا ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو۔ فرش عزائے حسین پر وقت دعا آ جائے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ایمان کی تازگی کے ساتھ آمین کہنے کی عادت ڈالیے۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے خلام تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو، اور ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، اور اس شب کو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو۔ ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، وقت دعا ہے۔ آپ سب نے آمین کہا۔ پروردگار عالم آپ کی تمام دعاوں کو مقبول بارگاہ فرمائے، آج کی اس مجلس کو بھی قبول فرمائے۔ فرش عزائے حسین کو، اس خانے کو، اس عزاداری کو، منتظمین کی محنت کو، ذاکرین اور حاضرین کی تمام تر محنت کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، کل کی مجلس، گزشتہ روز کی مجلس اگر آپ کے اذہان فکر میں موجود ہو، خطبہ فدق پر ہم نے اپنی مجلس کو تمام کیا تھا، اور آپ سے وعدہ بھی کیا تھا، برسر ممبر یہ وعدہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والی کل یعنی آج کی مجلس بھی کل کی مجلس سے ربط مسلسل پر ہوگی، ہم آہنگ ہوگی، ہم رنگ ہوگی۔ تو عزادارہ نے مظلوم کربلا اس دربار کی آخری حجت سرکار امام زمانہ سے توسل کرتے ہوئے شہزادی کونین بی بی سیدۃ النساء العالمین کی ذکر کو سیدۃ النساء العالمین شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر کو ربط مسلسل دیتے ہوئے عزادارہ نے مظلوم کربلا اس لیے کہ کل جب یوم قیامت ہوگا، کل جب میدان محشر ہوگا، میدان محشر میں دربار سجا ہوگا، کائنات کی آخری حجت کا، انبیاء بھی موجود ہوں گے، مرسلین بھی موجود ہوں گے، آئمہ بھی موجود ہوں گے، شہداء بھی موجود ہوں گے، صدیقین بھی موجود ہوں گے، صالحین بھی موجود ہوں گے، اور ان تمام کی موجودگی میں جب یوسف زہرا کا دربار سجے گا، کائنات کی آخری حجت کا دربار سجے گا، عزادارہ نے مظلوم کربلا بہت سارے مقدمات پیش کیے جائیں گے سرکار مہدی آخر الزمان کے دربار میں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا ان تمام مقدمات میں سر فہرست جو مقدمہ ہوگا وہ آپ کی جدہ ماجدہ بی بی فاطمہ زہرا کا مقدمہ فدق ہوگا۔ شہزادی کونین فرزند یوسف زہرا کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کر آئیں گی اور کہیں گی اے یوسف زہرا میرا انصاف کر دو۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کے دربار میں شہزادی کونین سوالی ہوں گی اور اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا یہ مقدمہ کوئی معمولی نہیں ہے، کل ہم نے تمہید پیش کی تھی، آج اس کو تفصیلاً آپ کی گراں قدر سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ اس مقدمے کو معمولی نہیں جانیے گا، اس لیے کہ فدق نام ہے، فدق اشارہ ہے، فدق استعارہ ہے ایک عورت کی مظلومیت کا، ایک عورت کی مظلومیت جس کے حق کو چھینا گیا، جس کے حق کو غصب کیا گیا اور رہتی دنیا تک کے لیے فدق استعارہ بن گیا مظلوموں کے لیے، ظالموں کے خلاف۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا فدق کا تذکرہ ہو، شہزادی کونین کا تذکرہ ہو،
میرے دل میں جو بے اختیار خیال آ رہا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ سن ذرا باغ فدق چھین کے کھانے والوں، سن ذرا باغ فدق چھین کے کھانے والوں، دونوں عالم میں تم ہی لوگوں کو گھاٹا ہوگا۔ سن ذرا باغ فدق چھین کے کھانے والوں، دونوں عالم میں تم ہی لوگوں کو گھاٹا ہوگا۔ بھیک میں بنت نبی باغ فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کے جو میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس در سے کوئی خالی ہاتھ گیا ہی نہیں۔ یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا، نہ مسلم کی قید ہے نہ غیر مسلم کی قید ہے، نہ اپنے کی قید ہے نہ پرائے کی قید ہے، نہ گورے کی نہ کالے کی نہ عربی کی نہ عجمی کی۔ عزیزان مظلوم کربلا، عجم کا رہنے والا سلمان آ جائے در سیدہ پر اور صبح و شام اپنی ریش سے در سیدہ کی خاک کو صاف کرے تو وہ سلمان من اہل البیت بن جاتا ہے۔ تو در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اسی لیے ہم غلط نہیں کہتے کہ بھیک میں بنت نبی باغ فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا۔ تو عزیزان مظلوم کربلا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود ہیں۔ عزیزان مظلوم کربلا، عباسی بادشاہ نے فرزند رسول سے کہنا شروع کیا، کہا کہ اے فرزند رسول، ابن رسول اللہ، آپ تمام کے تمام سلسلہ عصمت و طہارت نے مسلسل احتجاج کیا کہ آپ کی جدہ، آپ کی دادی شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سے ان کا حق چھینا گیا، اور نہ صرف یہ کہ آپ سلسلہ عصمت و طہارت نے بلکہ آپ کے پیروکاروں نے یعنی ہم شیعہ حیدر کرار نے مسلسل احتجاج کیا کہ جناب فاطمہ زہرا سے ان کا حق چھینا گیا، فدق کو غصب کیا گیا، خلافت کا فیصلہ سقیفے میں کر لیا گیا، شہزادی کونین کو روتے ہوئے دربار سے واپس آنا پڑا اور بی بی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ کہا کہ آج میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ بادشاہ خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کہلایا کرتے تھے، تو عزیزان مظلوم کربلا کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس پورے مسئلے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ مسلسل آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ کے پیروکار یعنی شیعہ حضرات بھی احتجاج کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سے حق چھینا گیا، فدق چھینا گیا جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ تو کیونکہ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا نہ ہو جو کہ بغیر انصاف کے رہ جائے۔ آج اس مسئلے کو نمٹا دیا جائے، آج اس مقدمے کو سمیٹ دیا جائے، اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس فدق کا حدود اربعہ کیا تھا، تاکہ آپ کو فدق دے دیا جائے، یہ بات ختم ہو جائے، یہ فیصلہ یہی پر، مسئلہ یہی پر ختم ہو جائے۔ عزیزان مظلوم کربلا، ذہن نشین رکھیے گا، میں ہمیشہ فرش عزائر حسین پر، کیونکہ آپ نے کم مجالس سنی ہیں دیگر جگہوں پر جہاں پر ہم زیادہ مجالس پڑھتے ہیں، وہ سامعین ہمارے انداز خطابت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ میں ہمیشہ ہر فرش پر، ہر رضا خانے میں، ہر ممبر پر اپنے سامعین سے یہ گزارش کیا کرتی ہوں کہ جب تاریخ کو پڑھیے تو باریک بینی کے ساتھ پڑھیے، تاریخ کی نزاکتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مورخین نے اسلام کی تاریخ کے ساتھ بڑے مذاق کیے ہیں، یہ مذاق شرمناک بھی ہے، یہ مذاق دردناک بھی ہے۔ عزیزان مظلوم کربلا، مورخین نے اسلام کی تاریخ کو توڑا ہے، موڑا ہے، جہاں سے چاہا جوڑ توڑ بھی کر لی عزیزان مظلوم کربلا۔ تو اب غور کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ عباسی خلیفہ کیا واقعی رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کو حق دینا چاہ رہا تھا، یا پھر تاریخ میں اپنا نام ایک عادل بادشاہ کے طور پر رقم کروانا چاہ رہا تھا، تاکہ آنے والی تاریخ، آنے والا مورخ یہ لکھے، جب بھی ہسٹری آف اسلام لکھی جائے تو اس میں بادشاہ کا جب تذکرہ ہے تو یہی لکھا جائے کہ بادشاہ اتنا انصاف پسند، اتنا منصف، اتنا انصاف پسند کہ جب
हक और इंसाफ बांटने पर आ गया तो उसने रसूल की इकलौती बेटी को भी उसका हक दे दिया। ठीक है ना, तारीख की नजाकत को, तारीख की बारीक बीनियों को समझने की कोशिश कीजिए। ज़दारा ने मजलूम में करबला उसने कहा कि फर्जंद रसूलियत रसूलुल्लाह मूसा काज़िम, आप बताइए कि आपकी जद्दाए माजिदा, आपकी दादी फातिमा ज़हरा का हक क्या था जिस पर आप मुसलसल एहतजाज किया करते हैं। आज हम वो फिदक आपको दे देंगे ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ज़दारा ने मजलूम में करबला, इधर कौन है? इधर हुज्जत खुदा है, इधर कुरान नातिक है, इधर मासूम मनसूस मिन अल्लाह है, इधर फरिश्तादे परवरदिगार है, इधर रसूल का बेटा कुल्लना मोहम्मद की मंजिल पर फाइज है। कहा क्या है बादशाह, अगर हमारी दादी जद्दाए माजिदा बीवी फातिमा ज़हरा का हक अदा करना चाहता है तो आ दिए, हम भी तैयार हैं, आओ दो, फातिमा ज़हरा का हक दो। फातिमा ज़हरा का हक क्या है? बरसरे दरबार गुफ्तगू हो रही है, दरबार में सन्नाटा सुकून छाया है। अब्बासी बादशाह के दरबार में इमाम मूसा काज़िम ने कहना शुरू किया, कहा कि हमारी जद्दाए माजिदा, हमारी दादी फातिमा ज़हरा का हक ये है कि मशरक से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, जमीन से लेकर आसमान तक, जो कुछ कायनात में है वो हमारी दादी फातिमा ज़हरा देना चाहते हैं। जो कुछ कायनात में है, ज़दारा ने मजलूम में करबला, इमाम हफ्तम इमाम मूसा काज़िम अब्बासी खलीफा के दरबार में निशानदेही कर रहे हैं कि सब कुछ शहजादी कौनैन का है, सब कुछ फातिमा ज़हरा का सत्ता है, सब कुछ शहजादी कौनैन का दर का सत्ता। तो ज़दारा ने मजलूम में करबला, अब्बासी बादशाह तो हैरान रह गया। दे सकता था ये फिदक, दे सकता था ये जायदाद, समझता था कि फिदक 2-4 बागात का नाम होगी, 2-4 खेत खलियान का नाम होगा, दे देंगे, दे देंगे, तारीख में नाम भी रकम हो जाएगा, बात भी रह जाएगी कि बादशाह इतना इंसाफ पसंद था कि जब इंसाफ बांटने पर आया तो रसूल की बेटी का भी हक अदा कर दिया। मगर मूसा काज़िम बता रहे हैं, हम वजह तख्लीक कायनात हैं, कौन दे सकता है हमारा हक? और ज़दारा ने मजलूम करबला, वो फातिमा जिसके सदक़े में कायनात बनी। सदक़े में ये कायनात बनी। कौन फातिमा जो कि राज़िया है, कौन फातिमा जो कि मर्जिया है, कौन फातिमा जो कि ताहिरा है, कौन फातिमा जो कि मुतहरा है, कौन फातिमा जो खातून जन्नत है, कौन फातिमा जो खातून क़यामत है, कौन फातिमा जो उम्मे अबीहा है, कौन फातिमा जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, कौन फातिमा जो जुज़्वे रिसालत है। शायर ने कहा, कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है। कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है, ये दीनो ईमा की रूह भी है, दिले फुरूओ उसूल भी है, नवीद बागे बहिश्त भी है, कलीद बाबे कबूल भी है, ज़मीन पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बतूल भी है। ज़मीन पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बतूल भी। इसी से आगाज है इमामत, यही रिसालत का खात्मा है, नजर उठा के न देख आदम, हिजाबी इस्मत में फातिमा है। सलावत पढ़िए ना। नजर उठा के न देख आदम, शहजादी कौनैन के फजाइल है। ज़दारा ने मजलूम करबला, कनीज़ाने जनाबे फातिमा का मजमा है। परवरदिगार आलम, रोज दुआ करती हूँ, आज फिर दुआ कर रही हूँ, आमीन कह दीजिए कि रब्बुल आलमीन हमें जनाबे शहजादी कौनैन की कनीज़ों की कनीज़ी अता हो जाए, हमारे मुकद्दर समझ जाए। परवरदिगार आलम
आलम हम भी महशर में शहजादी कौनैन के साए में, उनकी शिफाअत के साए में, रदाई जनाब सैयद आलम के साए में मौजूद हो। तो अज़दारान मज़लूम करबला, कमाल वहदत का नाम इसका जमाल वजह रसूल भी है। अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद का नजराने अकीदत है। अज़दारान मज़लूम करबला, शहदाए मिल्लत जाफरिया की अज़मतों को सलाम करते हुए जितने भी शहदाए मिल्लत जाफरिया हैं, जितने भी शहदाए उलमा कराम हैं, जितने भी शहदा मरसिया खान है, नाहा खान है, शायर हजरात हैं, प्रोफेसर सिब्ते जाफर साहब से लेकर हजरत अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद से लेकर वकील विलायत अली अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी से लेकर जितने भी अज़दारान मज़लूम करबला शहदाए मिल्लत जाफरिया है, उन सब की जानिब से आज की इस मजलिस को मंसूब करते हुए शहजादी कौनैन की बारगाह में नज़राने अकीदत पेश करती हूँ। मुझे यकीन है मेरी बीवी की बारगाह में मंजिल कबूलियत पर पहुंचेगी। कमाल वहदत नाम इसका जमाल वजह रसूल भी है। ये दीन और ईमान की रूह भी है, दिल फुरू उसूल भी है, नबीद बाग़ बहिश्त भी है, कलीद बाब कबूल भी है। ज़मीन पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बतूल भी है। ज़मीन पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बतूल भी है। इसी से आगाज है इमामत, यही रिसालत का खात्मा है। नजर उठा के न देख आदम, हिजाब इस्मत पे फातिमा है। ये फिक्र मरियम की शाहज़ादी, ये कुल्लू अल्लाह की शाहदा है। खता का इम्कान नहीं है इसमें, ये रोज़ अव्वल की जाहिदा है। मुबाहिले की सफों में देखो तो हक की पहली मुजाहिदा है। मैं खुद हिफाजत करूंगा इसकी, मेरा रब कह रहा है, मैं खुद हिफाजत करूंगा इसकी। ये इससे मेरा मुआहिदा है। वो यूं के औजे मिजाजे हक के तमाम सहरे इसी के सर हैं। हरी में हक के तमाम हादी इसी की एक शाख के समर है। शायर अहले बैत ने नबूवत और रिसालत और अस्मत और तहारत को अगर एक जगह पर जमा पाया तो मिस्र में समेट दिया। हरी में हक के तमाम हादी। अज़दारान मज़लूम करबला, रोजाना आप इस खाने में हदीस किस्सा को सुना करते हैं। हदीस किस्सा की तिलावत बड़ी खुशी हुई मुझे कि जब मुझे ये मालूम हुआ कि यहाँ पर नौजवान सामईन को समझाने के लिए, इनको बताने के लिए, इनकी मारिफत के लिए इस हदीसी किस्सा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और उसको पढ़ा जाता है, पेश किया जाता है, ताकि हमारे कम उम्र सामईन फर्शिया हुसैन पर आने वाले इसको पूरी मारिफत के साथ समझ सकें। अज़दारान मज़लूम करबला, हामिलाने अर्श बरी ने, मलाइका मुक़र्रबीन ने आलम नूर से जानिब ज़मीन देखा, चंद हस्तियों को ज़ेरे किस्सा देखा, पूछा बेख्तियार, या रब्बी वमन तहतल किस्सा, परवरदिगार आलम इस चादर ततहीर के नीचे कौन है? सवाल दिल में पैदा होता है। पूछूं, ऐ मलाइका मुक़र्रब, ऐ जिब्राइल अमीन, ऐ रूहुल अमीन, इनमें से कौन नया है आपके लिए? क्यों पूछते हैं परवरदिगार से कि या रब्बुल आलमीन कौन है चादर ततहीर के नीचे? इसलिए कि इस दर पर आना जाना नया नहीं है जिब्राइल के लिए। सुबह शाम आते जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। कभी रसूल के लिए वही परवरदिगार लेकर आ गए, कभी अली के लिए जुल्फ़िकार लेकर आ गए, कभी फातिमा के बच्चों की चक्की चलाने के लिए आ गए, कभी फातिमा के बच्चों का झूला झुलाने के लिए आ गए, कभी शहजादी कौनैन की चक्की चलाने के लिए आ गए। अज़दारान मज़लूम करबला, मदीने में ईद का समा है। हसन और हुसैन ने माँ से पूछा, अम्मा तमाम मदीने के बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, हमारा ईद का लिबास कहाँ है? शहजादी कौनैन ने बच्चों को सुनाने के लिए कह दिया कि बच्चों सो जाओ, सुबह को दर्जी तुम्हारे ईद का लिबास लेकर आ जाएगा। कसम खुदा, शहजादी कौनैन की ज़बान मुबारक से निकले हुए ये जुमले मलाइका मुक़र्रब ने सच करने के लिए दर सैयद आलम पे दस्तक दी। अंदर से किसी ने पूछा कौन है? आवाज आई, हसनैन का दर्जी ईद का लिबास लेकर आएगा। छोड़ दिया, मनसब छोड़ दिया, ओहदा छोड़ दिया। मामूली ओहदे नहीं है, रूहुल अमीन है, मलाइका मुक़र्रब है, जिब्राइल अमीन है। आज रूहुल अमीन का मनसब छोड़कर दर्जी बनकर दर सैयद आलम पर दस्तक दे रहे हैं। तो अज़दारान मज़लूम करबला, जिस वक्त ये सवाल आया है ना, या रब्बी वमन तहतल किस्सा, कौन है इस चादर ततहीर के नीचे, मेरे दिल में बेख्तियार ख्याल पैदा
ہوا کہ میں پوچھوں اے جبرائیل امین، اے ملک مقرب روح الامین، ان میں سے کون نیا ہے آپ کے لیے؟ ان میں سے سب کو آپ پہچانتے ہیں، ان میں سے کس کے پاس آپ نہیں آتے جاتے ہیں؟ علی کے پاس آتے ہیں ذوالفقار لے کر، فاطمہ کے پاس آتے ہیں، حسن اور حسین کو